الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حصول ثواب کے لیے، حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھنے کی نیت سے ایک بہت ہی پیاری درود پاک کی فضیلت سماعت کیجئے۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ اس شعر کی تھوڑی سی وضاحت سماعت کیجئے کہ وہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بے سہاروں کا سہارا کہا جاتا ہے، جو ہر بے خبر کی خبر رکھنے والے ہیں، ان پر درود اور سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں ہے النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجئے رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے ہفتہ سنتوں بھرے اجتماع میں بہت ہی خوبصورت اور انمول موضوع ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سننے کی بھی برکات نصیب ہوگی، مزید انشاءاللہ اس کے مصطفیٰ بیدار ہوگا اور انشاءاللہ مزید عبادت کرنے کی بھی ذہن بنے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا. جیسے والد اپنے بیٹے کو مارے تو بیٹا چھٹکارا پا کر بھاگنے کی کوشش کرتا. اس شخص کی بھی ایسی ہی حالت ہوگی. اس کے اعمال اس لائق نہ ہوں گے کہ وہ اسے پل صراط پار کروا دیں. وہ گناہگار جہنم کی پشت پر رکھے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تلوار سے تیز اور مار سے باریک پل صراط پر گھسیٹتے ہوئے اپنے رب کریم کو پکارے گا, یا ربی بلغ بی الجنت ونجنی من النار. یعنی اے رب کریم مجھے جنت میں پہنچا, اے میرے رحمان الرحیم اللہ پاک مجھے جنت سے نجات عطا فرما, جہنم سے نجات عطا فرما. اللہ پاک فرمائے گا اے بندے اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو کیا تو اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لے گا؟ بندہ عرض کرے گا ہاں. اے رب کریم تیری عزت و جلال کی قسم اگر مجھے جہنم سے نجات مل جائے تو میں ضرور اپنے گناہوں کا اقرار کر لوں گا. چنانچہ اسے پل صراط سے بآسانی گزار دیا جائے گا. اب بندہ سوچے گا اگر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو کہیں دوبارہ جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. یہ ابھی انہیں سوچوں میں ہوگا. ادھر اللہ پاک فرمائے گا اے بندے اپنے گناہوں کا اقرار کر, میں تجھے بخش دوں گا, تجھے جنت عطا فرماؤں گا. بندہ کہے گا نہیں مولا تیری عزت و جلال کی قسم میں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا, نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہے. بندہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھے گا کوئی نظر نہیں آئے گا تو عرض کرے گا اے اللہ پاک گواہ کہاں ہے؟ اب اللہ پاک کے حکم سے اس کی جلد بولے گی اور اس کے تمام صغیرہ گناہ بیان کر دے گی. اب اسے معلوم ہوگا کہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے. چنانچہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے عرض کرے گا اے باری تعالی تیری عزت کی قسم میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میں جانتا ہوں تم سب گناہوں کا اقرار کرو, میں تجھے بخش دوں گا, تجھے جنت بھی عطا فرماؤں گا. بس بندہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا تب اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے کم رتبہ جنتی ہوگا, یہ سب سے کم رتبہ جنتی ہوگا. گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں, گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں, کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب, برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے, ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. واعظ و نصیحت کی کتابوں میں لکھا ہے کل بروز قیامت ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا. وہ عرض کرے گا مولا اس میں جو کچھ لکھا ہے میں نے یہ نہیں کیا. اس پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو لایا جائے گا. بندہ عرض کرے گا مولا یہ فرشتے ہیں, یہ تیرے حکم کے پابند ہیں, میں وہی گواہ قبول کروں گا جو مجھ سے ہو. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی زبان کو حکم دے گا میری قدرت سے بول اور حق کے سوا کچھ مت کہنا. بندے کی زبان اس کے تمام اچھے برے اعمال بیان کر دے گی. بندہ پھر عرض کرے گا مولا یہ زبان ہی تو ہے جو اکثر گناہ کرواتی ہے, یہ تو وہ ویسے ہی میری دشمن ہے, میرے خلاف میرے دشمن کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے. اب اللہ پاک بندے کے ہاتھوں کو حکم فرمائے گا انتقام بما فعل عبدی, یعنی اے اس بندے کے ہاتھوں بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا عمل کیے ہیں. اس کے ہاتھ سب کچھ سچ سچ بیان کر دیں گے. بندہ پھر عرض کرے گا مولا یہ دونوں ہاتھ مل کر ایک گواہ ہے, دوسرا گواہ ابھی باقی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے پاؤں کو فرمائے گا تم کیا کہتے ہو, میرے بندے نے جو کچھ کیا اس کی سچ سچ گواہی دو. اب اس کے پاؤں بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے. اب بندے کے سارے مطالبات مان لیے جائیں گے. اس کے گناہوں پر گواہیاں قائم ہو چکی ہوں گی تو وہ گھبرا
جائے گا اور اپنے اعضاء کو ڈانٹتے ہوئے کہے گا اے میرے اعضاء تم اور میں ایک ہی تو ہیں، میں جہنم میں گیا تم بھی جہنم میں ہی جاؤ گے، میں تمہیں بچانے کے لیے ہی تو اپنے رب کے حضور بار بار عرض گزاریاں کر رہا ہوں اور تم میرے یعنی خود اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اس کے اعضاء مثلا ہاتھ پاؤں وغیرہ کہیں گے ہم اللہ پاک کے حکم سے بول رہے ہیں، وہی ہے جو سب کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اب تو یہ بندہ بہت شرمندہ ہوگا، اب اس کے پاس نجات کی کوئی راہ باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا اے فرشتوں اسے ہا کر جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا اے رب کریم تو ارحم الراحمین یعنی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، مجھ گناہگار پر تیری رحمت کب برسے گی؟ اللہ پاک فرمائے گا میری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے، میری رحمت کن کے لیے ہے؟ ماننے والوں کے لیے ہے۔ تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر، تجھے رحمت نصیب ہو جائے گی۔ بندہ فوراً عرض کرے گا میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، یہ تو بس دوزخ کا خوف تھا جس کے سبب میں حجت بازی یعنی الٹے دلائل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب حکم ہوگا اے فرشتوں میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ، بے شک میں نے اسے بخش دیا، نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش، عطا کر باغ فردوس اسبائے شاہ امم مولا۔ خیرت کرتی نہیں اب کام الہی، میں ہوا ناکام تجھی سے التجا ہے، مجھ پہ کر رحم و کرم مولا۔ اے اشکار رسول ان دونوں گناہگاروں کو رب کریم بخش دے گا، گناہوں کے باوجود جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یقیناً یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ مگر غور کیجئے معاملہ کتنا دشوار ہے۔ آقا بھروسے قیامت بہانے نہ چلے گے، آج تو زبان چلا کر دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونک لیتے ہیں، الٹے پلٹے بہانے بنا کر دل بہلا لیتے ہیں، خود کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں، مگر آقا بھروسے قیامت جب رب قہار کے حضور حاضری ہوگی، گناہوں سے لتھڑا ہوا سیاہ اعمال نامہ ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اس وقت انکار کی کوئی صورت نہ رہے گی۔ ہمارے اپنے ہی اعضاء، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہماری کھال ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ اس صورتحال میں نجات پا جانا انتہائی دشوار ہوگا۔ یقیناً قابل رشک وہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا چاہتا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تعجب اس بات پر ہے نہیں، تعجب اس بات پر نہیں کہ ہلاک ہونے والا ہلاک کیسے ہوا، ہلاک ہونے والا ہلاک کیسے ہوا، تعجب تو اس بات پر ہے کہ نجات پانے والا نجات کیسے پا گیا۔ جنہیں کا بھروسے قیامت کے حساب کتاب کا معاملہ ایسا سخت اور دشوار ہے کہ اس میں ناکام ہو کر جہنم کا حقدار بن جانا بہت آسان سی بات ہے، مگر نجات پا کر جنت کا حقدار بننا انتہائی دشوار ہے۔ لہذا حیرت اس بات پر نہیں کہ جہنم میں جانے والا جہنم میں کیسا چلا گیا، حیرت تو اس بات پر ہے کہ حساب کتاب سے نجات پا جانے والے کو نجات کیسے مل گئی۔ مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھ ناتواں پر کرم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی۔ میں تھا لائق نار دوزخ خدایا، دی جنت ہے کتنا کرم یا الہی۔ اے عاشقان رسول ہم دنیا میں تو آ گئے، دنیا کے اندر آ گئے، مگر اب نجات کیسے ہوگی، نجات کیسے ہوگی؟ ذرا تصور تو بانیے وہ دن کتنا ہولناک ہوگا
جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور کی ہولناک آواز سن کر سب مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا، یہ زمین تانبے کی زمین سے بدل دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج 1.25 میل پر بہہ کر آگ برسا رہا ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، اس کی پشت پر بال سے باریک تلوار سے تیز اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل سرات رکھ دیا جائے گا، سامنا قہر کا ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، بعض اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، خدایا قہار اس روز ایسا غضب فرمائے گا کہ ایسا غضب اس نے کبھی نہیں فرمایا، لمبا عرصہ اسی حال پر گزر جائے گا، پھر کہیں جا کر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اب ذرا تصور تو بنیے، اس صورتحال میں ہمیں پکارا جا رہا ہوگا، اے فلاں بن فلاں، رب کے حضور حاضر ہوں، اس خطرناک پکار پر ہم جھکیں گے، ڈریں گے، منہ چھپائیں گے، مگر اس روز کون ہے جو چھپ سکے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب تعالی کے حضور حاضر پیش کر دیں گے، 7 کروڑ ایسے ہولناک منظر میں ہم اپنے ایک ایک عمل کا حساب کیسے دے پائیں گے؟ ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل اعمال نامے میں درج ہوگا۔ مجرم پکاریں گے، یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ۔ ترجمہ کنز الایمان، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال میرا سب زور جاتا رہا۔ اے عاشقان رسول، غور فرمائیے، اس روز ہم کیسے حساب دے پائیں گے؟ مگر افسوس ہم نہیں ڈرتے، سستیاں کرتے ہیں، غفلت میں پڑتے ہیں، مال دولت کی حرص، دنیاوی عہدوں کی طلب اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو بھولتے اور گناہوں میں پڑتے، بلکہ برائیوں پر اڑتے، توبہ سے بھاگتے ہیں۔ توبہ سے کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں، لوگوں سے بھلے ہی شرمائے مگر رب تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے، رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں چھپ کر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے کل بروز قیامت ہمارا کوئی عمل چھپ نہیں پائے گا، ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ خدا قہار ہے، غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں، کیا ہیں؟ نیک بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکمت و دانائی عطا فرمائی ہے، آپ نے اپنے بیٹی کو نصیحت فرمائی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے برابر ہو پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا، بے شک اللہ عز و جل ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ معلوم ہوا برائی چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو اور کتنی ہی چھپا کر کی جائے، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس برائی کو سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ پاک ہر چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک بات کو جاننے والا خبردار ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے وہ مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے،
کیا ہونا ہے۔ بعض آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے بندے تو کب تک میری نافرمانی کرتا رہے گا، میری کب تک نافرمانی کرتا رہے گا؟ کیا میں نے تجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھ میں روح نہیں پھونکی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں اطاعت کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں نافرمانی کرنے والوں کی کیسی گرفت کرتا ہوں؟ کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ تو مصیبت کے وقت بھی مجھے یاد کرتا ہے مگر خوشحالی میں بھول جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات نے تیرا دل اندھا کر دیا ہے، تو کب تک سستی کرے گا؟ تیرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے؟ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، اے بے پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب بہے آنکھیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، یا الہی جب حساب خندائے بیجار اڑائے چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ اے عاشقان رسول ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کر کے بالکل بے لگام نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو بے لگام نہیں کر دیا۔ اس دنیا میں ہماری سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ اول تو یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو شرم و حیا والے ہیں ان کے لیے تو اللہ پاک کا دیکھنا گناہ چھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گواہ ہیں جو ہمارے اعمال کی سخت نگرانی کر رہے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کل بروز قیامت لوگوں پر 6 گواہ ہوں گے۔ کتنے گواہ ہوں گے؟ 6 گواہ ہوں گے۔ نمبر 1 فرمایا زمین، یہ پہلا گواہ بنے گا اس وقت بندے کا، زمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ یعنی زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں بے شک بروز قیامت اللہ پاک اس زمین کو زندہ، عقل مند اور بولنے والی بنا دے گا۔ آج جو زمین ہمارے سامنے بولتی ہوئی کبھی کسی نے نہیں دیکھی، لیکن خدا کی قسم کل بروز قیامت زمین کو عقل بھی دی جائے گی اور وہ زمین بولے گی، یہ زمین پہچانے گی کہ اس پر بسنے والے کیا کیا عمل کرتے رہے، پھر یہ نیک لوگوں کے حق میں اور گناہگاروں کے خلاف گواہ دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی یومئذ تحدث اخبارہا، ترجمہ کنز الایمان، اس دن وہ یعنی زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی۔ جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ یہ زمین بھی کل بروز قیامت جو ہے میرے پیٹھ پر محترم پیارے اسلامی بھائیوں گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے ایک بہت ہی عبادت گزار بزرگ حضرت ابو الملیح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کہیں جاتے ہوئے راستے میں ذکر اللہ کرتے رہتے، کہیں بھی جب آپ جاتے تو ذکر اللہ کرتے، اگر کبھی ذکر کرنا بھول جاتے تو واپس آ جاتے اور دوبارہ اسی راستے سے ذکر اللہ کرتے ہوئے گزرتے اور فرمایا کرتے میں چاہتا ہوں کہ میں زمین کے جس حصے سے گزروں وہ کل بروز قیامت کے دن میرے ذکر اللہ کی گواہی دے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک تعداد ہے راستے پر گزرنے کی بجائے گزرتے ہوئے ذکر
بلکہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ کو بھی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ کل بروز قیامت یہ بھی عمل جو ہے یہ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیو، کل بروز قیامت دن اور رات جو ہے یہ بھی گواہی دیں گے۔ آج رات کے وقت بعض نادان فلمیں اور ڈراموں کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کل بروز قیامت دن یہ رات بھی گواہی دے گے۔ حدیث پاک کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر دن جب آتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے اے ابن آدم میں تیرے ہاں نئی مخلوق ہوں، آج تو مجھ میں جو عمل کرے گا میں کل قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا۔ تو مجھ میں نیکی کرتا کہ میں تیری نیکی کی گواہی دوں، میرے چلے جانے کے بعد تو کبھی مجھ نہ دیکھ سکے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا رات جب آتی ہے وہ بھی یوں ہی اعلان کرتی ہے۔ اعلان بھی جب آتا ہے، دن آتا ہے تب دن بھی اعلان کرتا ہے۔ پھر آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو رات بھی یہی اعلان کرتی ہے۔ تو میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ دن رات خوب عبادت و ریاضت کے اندر گزارا کریں۔ اور چوتھا فرمایا کل بروز قیامت کرامن کاتبین یہ بھی گواہی دیں گے۔ ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ترجمہ کنزل ایمان اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان مقصد زندگی سے غافل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کی پیدائش کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کا رزق اور اس کی موت کا وقت لکھ، فرشتہ لکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی پیدائش تک حفاظت کرتا ہے۔ پھر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے ساتھ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو موت تک اس کی نیکیاں گناہ لکھتے رہتے ہیں۔ پھر جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ فرشتے آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو یہ فرشتے بندے کے پاس پہنچیں گے، اس کا اعمال نامہ اس کے گلے میں ڈال دیں گے، ایک فرشتہ اسے ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لے جائے گا اور دوسرا فرشتہ اس پر گواہی دے گا۔ یعنی ایک فرشتہ جو ہے کل بروز قیامت اس شخص کو لے جائے گا، اب دوسرا فرشتہ جو ہے اس کی گواہی دے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں اور آپ اس معاشرے کے اندر بس رہے ہیں تو کیا ہمارا وقت، ہمارا جو وقت آج زندگی ہم بسر کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر رہ کر مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا وقت کتنا جو ہے وہ فضولیات کے اندر گزرتا ہے اور ہمارا وقت کتنا نیک اعمال کے اندر گزرتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال نامے عرش کے نیچے ہیں۔ تمام اعمال نامے کدھر ہیں؟ عرش کے نیچے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک ایک ہوا بھیجے گا جو اعمال ناموں کو اڑا کر کسی کے دائیں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں پہنچا دے گی۔ اعمال نامے پر پہلی تحریر یہ ہوگی، ترجمہ کنزل عرفان، فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پر آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ یعنی خود بندہ جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنا اعمال نامہ ہر ایک پڑھے گا، چاہے وہ دنیا میں پڑھنا چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو۔ خود ہر انسان اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا۔ آج دنیا کے اندر بعضوں کو اردو وغیرہ پڑھنی نہیں آتی، مشکل نظر آتا ہے، لیکن کل بروز قیامت جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کل بروز قیامت اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا۔
تو میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، چھٹا جو گواہ ہوگا وہ ہمارے اعضاء ہوں گے۔ چھٹا گواہ کون ہوگا؟ ہمارے اعضاء ہوں گے۔ کل بروز قیامت کے گناہوں میں چھٹا گواہ ہمارے اعضاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، جس دن ان پر گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے ہیں۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ پاک ہمارے اعضاء کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا، پھر ہر اس بندے کے بارے میں گواہی دے گا کہ وہ ان اعضاء سے کیا کام کرتا رہا۔ تو میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، کل بروز قیامت بڑا ہی سخت معاملہ ہوگا کہ جب نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، ہر شخص کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا کے اندر تو ہماری واہ بنی ہوئی ہے، لیکن جب کا بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے کھولے جائیں گے تو بندہ کہے گا، اے مولا یہ تو کام میں نے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے ہاتھ بھی کہیں گے، اے مولا یہ بندے کے ہاتھ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور اس کے پاؤں بولیں گے، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کی زبان گواہی دے گی۔ لیکن آج میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف چل چکا ہے؟ آج گناہوں کی نحوست پھیلتی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، کہ جو زندگی ہماری بچ چکی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ ایک مرتبہ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے حضرت منصور بن عمار سے کہا، اے منصور ایک سوال ہے، میں آپ کو 1 سال کی مہلت دیتا ہوں، اس کا جواب تلاش کیجئے۔ وہ سوال یہ ہے کہ سب سے عقل مند کون ہے؟ اب ہر شخص کہتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، میں تو ان سے بھی عقل مند ہوں، میں خوب جانتا ہوں۔ اب ان بزرگوں کا سنیے گا کہ سب سے عقل مند کون ہے اور سب سے بڑا جاہل کون ہے۔ ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں میں تم سے بڑا عقل مند ہوں، تو جاہل ہے۔ اب بزرگوں کا سنیے گا کہ بزرگ کیا کہتے ہیں۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوال سن کر جواب کی تلاش کے لیے محل سے نکلے، ابھی کھلی فضا میں آئے ہی تھے کہ فوراً واپس پلٹ گئے۔ خلیفے نے جب آپ کو دیکھا تو بولا، اے منصور کیا جواب مل گیا ہے؟ فرمایا ہاں، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو نیکیاں کر کے بھی خوف زدہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں سبق دیا ہے۔ آج میں اور آپ یہ سرچ کرتے ہیں کہ تم عقل مند ہو یا میں عقل مند ہوں، لیکن بزرگوں نے ہمیں کیا درس دیا، کیا سبق دیا، ہمیں کیا سکھایا؟ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اے منصور کیا جواب مل گیا؟ فرمایا ہاں، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو نیکیاں کر کے بھی خوف زدہ رہتا ہے۔ نیکیاں کر کے بھی کیا کرتا ہے؟ خوف زدہ رہتا ہے، اپنے اندر خوف پاتا ہے۔ اور سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ جو گناہ بھی کرتا ہے پھر اللہ پاک کے قہر سے ڈرتا بھی نہیں۔ یہ سب سے جاہل آدمی ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قہر ہے، جو عذاب ہے، اس سے نہیں ڈرتا۔ یہ سن کر بزرگ رونے لگے، پھر کہا، اے منصور خدا کی قسم آپ نے ٹھیک کہا، مجھے دل کی شفا یعنی قرآن کریم کی کوئی آیت سنائیے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ ترجمہ کنز ایمان، جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاصل پائے گی اور جو برا کام کیا۔ یہ سن کر خلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہا، اے منصور اللہ تبارک و تعالی کے فرمان وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ کا کیا معنی ہے؟
حضرت منصور نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی پکڑ اور گرفت سے ڈراتا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ رونے لگا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو کہا اللہ پاک کی قسم جو اس آیت میں غور و فکر کرے پھر بھی اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہے وہ سیدھے راستے سے بہت بھٹکا ہوا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیں کہ ہمارے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی ہمیں کیا کیا سبق کیا کیا درس دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ کیا نماز پڑھنا یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے؟ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ درود پاک پڑھنا جنت میں لے جانے والا کام ہے، اچھا عمل ہے۔ تلاوت قرآن کرنا یہ اچھا عمل ہے، جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ تو میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اگر وہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میں اسے عذاب نہ دوں گا بلکہ بے حساب جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو آج میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ کیا آج ہم پنج گانہ نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے اندر ہماری کہیں کوتاہی تو نہیں ہے؟ جا ہم تلاوت قرآن کیا آج کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہی تو نیک اعمال ہے کہ جو جنت میں لے جانے والے ہیں، آج ہم ان سے دور ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں 3 خصلتیں ہوں اللہ پاک اس کا حساب آسانی سے لے گا۔ 3 عادتیں یا 3 باتیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس سے حساب آسانی سے لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم ان سے دور ہو چکے ہیں، ہم ان کو لے نہیں پا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ لیکن آج ہم اس کا الٹ کر رہے ہیں، دینے کی بجائے ہم تو لینے والے بن جاتے ہیں۔ دوسرے فکرے کے اندر فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا حال ہے؟ تعلق جوڑنے کی بجائے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے تعلق ٹوٹے جا رہے ہیں۔ نہیں بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جو تجھے محروم کرے تم اسے عطا کر، جو تجھ سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑ۔ تیسرا فرمایا اور جو تجھ پر ظلم کرے تم اسے معاف کر، جو تجھ پر ظلم کرے تم اسے معاف کر۔ لیکن آج معافی والا تو کھاتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک روایات میں اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اعلان ہوگا، کل بروز قیامت کیا ہوگا؟ اعلان ہوگا جن کا اجر اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کن کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے؟ آئے کتنا پیارا جملہ ہے کہ کن کا اجر اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے، بتایا جائے گا وہ جو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر سارے لوگ اٹھیں گے اور میرا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن آج میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر معافی والا یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم تو بدلہ لیتے ہیں نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ آج دنیا کے اندر اگر آپ کو اس کا نتیجہ نہیں مل رہا تو تم صبر اختیار کرو، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے آپ کو اس کا اجر نصیب ہوگا۔ تم اس پر عمل کر کے تو دیکھو۔ تو میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جیسا لیتے رہا کریں، یعنی پورے دن کا ہم جیسا لیتے کہ کیا آج وقت مناسب پر میں نے تلاوت قرآن کیا،
اور میں نے نماز پنجگانہ ادا کی، اور کیا میں نے آج پورے دن کے اندر کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا، کہ ایسا تو نہیں کہ فضولیات کے اندر میرا وقت گزر گیا ہو۔ میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگ جو ہے ان کا یہ معمول تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے، یعنی جیسا لیتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی کتنا ایک ہمیں انمول تحفہ ملا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے، یعنی جیسا لیتے رہتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہیں جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو پہلے غور و فکر کرتے ہیں، اس میں اللہ پاک کی رضا کا پہلو نظر آئے تو کل گزرتے ہیں، اور اگر اخروی نقصان دیکھیں تو اسے کرنے سے رک جاتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ کل بروز قیامت ان لوگوں کا حساب سختی سے لیا جائے گا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے، اور جیسا نیت ہے کوئی بھی کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل شمار کر رکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دور حاضر کی عظیم علمی و روحانی شخصیت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اس پرفتن دور میں ہمیں نیک بننے اور اپنے اعمال کا جیسا لیتے رہنے کا بہت آسان طریقہ عطا فرمایا، اور وہ ہے نیک اعمال کا رسالہ۔ وہ کون سی چیز ہے نیک اعمال کا رسالہ؟ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال۔ اس مختصر رسالے میں مختلف سوالات دیے گئے ہیں، ہر سوال کے نیچے خالی خانے ہیں۔ روزانہ وقت مقرر کر کے ان سوالات کو پڑھ کر ہاں یا نہیں کی صورت میں خالی خانوں کو بھرنا ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ یہ مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ مل جاتا ہے، آپ ہی طلب کیجئے اور اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے اس کی برکات نصیب ہو۔ اور اگر جس کے پاس موبائل ہے تو اپلیکیشن ہے نیک اعمال کی، نیک اعمال کی ایک اپلیکیشن ہے پلے اسٹور پر، وہ ڈاؤن لوڈ کریں، پھر اس کے اندر بھی آپ الحمدللہ یہ جیسا لے سکتے ہیں کہ کیا آج آپ نے اچھی ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کی، پنجگانہ نماز با جماعت ادا کی، کیا آپ نے آج سورۃ ملک شریف پڑھی یا سنی، اسی طریقے سے کیا آج آپ نے آذان کا جواب دیا، اور اس طریقے سے اور بہت سارے نیک اعمال ہیں کہ جو ہمارے جیسے کے اندر آتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، جب آپ ان اعمال کو لیں گے، اس رسالے کو لے کر جب آپ اعمال کو الحمدللہ کریں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، اپنا محاسبہ کریں گے، تو انشاءاللہ جو کمی ہوگی اس کمی پر آپ کا دل پریشان ہو کر اس کو کرنے کا آپ کا ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ اس الحمدللہ رسالے کی اتنی برکت ہے، اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے، تو میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی ضرور اس کو طلب کریں اور لے کر اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ تو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بے رحمتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر 2 فرمایا، جو اپنے والدین دونوں یا ایک ہی قبر کی ہر جمعے کے دن زیارت کرے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ اے عاشقان رسول، مسلمانوں کی قبروں کی زیارت سنت اور مزارات اولیاء کرام و شہداء کرام کی حاضری
سعادت برسعادت اور انہیں ایصال ثواب یعنی پسندیدہ عمل ہے. ان کو ایصال ثواب کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے. مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں سے مشغول نہ ہو. قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے. قبرستان میں اس عام راستے سے جائیں جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھی. جو راستہ نیا بنا ہو اس پر نہ چلیں. فتاوی شامی میں ہے قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان یعنی شک ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے. کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں توڑ پھوڑ کر فرش بنا دیا جاتا ہے. ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت اور ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا وغیرہ یہ سب حرام ہے. جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجیے. قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائی جائے اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے. ہاں اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے. قبروں کی زیارت کے لیے یہ 4 دن بہتر ہے. کتنے دن؟ 4 دن بہتر ہے. نمبر 1 فرمایا پیر شریف، نمبر 2 فرمایا جمعرات شریف اور جمعۃ المبارک اور ہفتہ. جمعے کے دن نماز فجر کے بعد زیارت قبور افضل ہے. یعنی جمعے والے دن اگر کوئی قبروں کی زیارت کرتا ہے تو یہ افضل ہے. مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد 3 صفحہ 16 اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کا 91 صفحات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب خریدیے اور پڑھیے. سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے. اور مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ صد بصد جو بھی شہدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا 2 جہاں میں اس کا بیڑا پار فرما یا خدا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے سنا سیکھا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی رحیم صلی اللہ علیہ وسلم.